یہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی شکر ہے، توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو جمعہ جیسی بابت کا دن عطا فرمایا۔ محترم حاضرین کرام، جھاڑ سے پتا زمین پر بھی گرتا ہے اللہ کی توفیق سے، جی جھاڑ سے زمین پر پتا گرتا ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے۔ ہم سانس لے رہے اور سانس چھوڑ، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جو ہے کرونا کے جو دور تھا کہ لوگ سانس کے لیے ترس رہے تھے، آکسیجن کے لیے ترس رہے تھے، تو جو ہے حاضرین کرام کے بعد علماء کرام اور بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھے، انسان صرف سانس جو ہے آکسیجن کا خالی زندگی بھر اس اللہ کا شکر ادا کرا تو بھی بہت کم ہے۔ کیوں؟ ایک سانس لینا اور سانس چھوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ کئی سے لوگ ہیں کہ جو ہے سانس کے لیے، آکسیجن کے لیے جو ہے ترستے ہیں، دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت یابی کے ساتھ جو ہے دین کی سمجھ اور جو ہے توفیق عطا فرمائی، اس کے حمد اور اس کے حبیب کی ہم تو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حاضرین کرام، الحمدللہ جو ہے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ جو ہے الحمدللہ اولیاء کی سیرت سنیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بھی سنیں، اور اب یہاں پر میں آج بھی جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے اولیاء اللہ کے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرمایا ھدی للمتقین، جی کیا فرمایا؟ بولیے ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر جو اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ھدی للناس۔ اب قرآن جو ہے سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا، سارے انسانوں کے لیے قرآن شریف نازل کیا گیا، کانسیپٹ سے حاضرین کرام بتا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر جو ہے قرآن سے فائدہ اٹھاتے، قرآن پر عمل کرتے، اور جو ہے اللہ کی انوارات تجلیات ان پر نازل ہوتی ہیں، جو ھدی للمتقین ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوف دل میں پیدا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، اولیاء اللہ کا دیکھیے آپ کا خوف، آپ کو بتاؤ خوف کیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، آپ کے 5 خلیفہ تھے، تو روایت میں آتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ھدی للمتقین، ڈرنے والے یقیناً متقی ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کانسیپٹ بتایا کہ ھدی للناس الگ ہے، سارے انسان کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، تمام کائنات کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ھدی للمتقین، جو پرہیزگار ہیں۔ آئیے پرہیزگاری آتی کیسے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ محترم حاضرین کرام، ایک بزرگ تھے، آپ کے 5 خلیفہ تھے، تو روایت میں آتا ہے، آپ فرمائیں کہ میرے بعد جانشین کون بنے گا، میرے گدے نشین پہ جو ہے میرے ممبر پر کون بیٹھے گا؟ تو سب کے سب جتنے خلفاء تھے فرمانے لگے، توجہ فرمائے حاضرین کرام، خوف بتا رہا ہوں، اور جو ہے اللہ کا دل میں خوف کیسا پیدا ہوتا، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ھدی للمتقین کا کانسیپٹ کیسا قرآن میں فرمایا۔ تو فرمایا کہ میری بات کون بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے کے سارے میں ہم بنیں گے۔ تو آپ فرمائے ایک دن میں امتحان لوں گا، اللہ والے۔ تو فرمائے کہ جاؤ، جس دن میں امتحان لوں گا اس دن یہ مقرر ہے، یہ دن فلانا دن آ جانا۔ تو جو دن مقرر وقت پہ آ گیا وہ دن، تو اب حضرت فرمانے لگے جاؤ، جا کر ایک برغی لاؤ اور ایک چھری لے کر آ جاؤ۔ کیا فرمائے؟ برغی اور چھری۔ تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام، خوف اور تقویٰ بتا رہا ہوں میں، تو روایت میں آتا ہے حضرت فرمانے لگے جاؤ اور جا کر ایسی جگہ جاؤ، اس کو ذبح کرو جہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ تو روایت میں آتا ہے سب کے سب 5 خلفاء نکل گئے، ایک جھاڑ کے نیچے گیا، ایک غار کے اندر گیا، ایک سمندر کے کنارے چلے گیا، ایک گھر کے اندر چلے گیا، سب کے سب جو ہے مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ سب کے سب جو ہے ذبح کر کے حضرت کی بارگاہ میں آ گئے چاروں۔ فرمانے لگے آپ کا 5واں ساتھی کہاں ہے؟ بولے وہ تو ہمیں نہیں دکھا۔ تو خوف سے اور ہیبت سے رو لیتے ہوئے آ رہا، اور یہ 4 جو خلفاء تھے وہ ذبح کر کر آئے۔ کیا کر کر آئے؟ مرغی ذبح کر کر۔ وہ 5واں جو ساتھی تھا وہ زندہ مرغی لے کر آیا اور فرمانے لگا، رو رہا ہیبت سے کہ حضرت کنارے میں جا رہا ہوں تو وہ موجود ہے، گھر کے اندر جا رہا ہوں تو وہ موجود ہے، غار کے اندر جا رہا ہوں تو وہ موجود ہے۔ فرمائے کیا؟ اللہ سبحان اللہ، کیا؟ اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
मालूम, अल्लाह हर चीज़ का खबर रखने वाला है। हज़रत किराम खौफ हमारे दिल में रखना चाहिए, खौफ आपके दिल में आना चाहिए। खौफ कैसा आता जो है गुनाहों से बचने से। अल्लाह हर चीज़, एक बार याद रखिए, मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन फरमाते हैं, खाली एक आयत का ये तर्जुमा बता रहा हूँ मैं आपको, ये टुकड़ा है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह हर चीज का खबर रखने वाला है। जब अगर ये इंसान के अंदर आ गया तो यकीनन बुजुर्गान दीन फरमाते हो अल्लाह का वली बन जाता है। हाय हाय जी, अल्लाह का वली बुजुर्ग बंदा बन जाता। मोहतरम हाज़िरीन किराम, आज कहाँ है हमारे मुआशरे में जो है हम झूठ बोल रहे हैं, गिबत खा रहे हैं, फिर गिबत जो है लोगों की कर रहे हैं और हराम खा रहे हैं और जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो बताइए फिर हमारे दिल में कहाँ खौफ है? बताइए खौफ कैसा आता दिल में? खौफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे खौफ ऐसा आता कि जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब आपके दिल में मोहब्बत आ जाएगी अल्लाह के रसूल की, तो आपके दिल में खौफ भी पैदा हो जाएगा। आप कोई काम करने से पहले सोचिए कि अल्लाह देख रहा मैं देख रहा, ये होना चाहिए। हाज़िरीन किराम, आज ये हो गया मुआशरे में कि बंदे देख रहे हैं, फलाना काम करे तो बंदा देखता, फलाना काम करे तो बंदा, मगर ये हो गया है कि जो है अल्लाह देख रहा नहीं। आपको बताओ किताबों में लिखा हुआ है, काले पहाड़ पर काली छुपड़ी चल रही तो अल्लाह ताला उसकी आहट को भी सुनने वाला है जी, उसकी आहट को भी, हमारे वसवसों को, हमारे ख्यालात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जानने वाला है। हाज़िरीन किराम, तो ये चीजें हाज़िरीन किराम, और मैं आपके सामने जो हदीस शरीफ पेश किया हूँ, ज़िक्रुल अंबिया'i मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब। अब यहाँ पर देखिए फरमा रहे हैं हदीस में कि अंबिया का जिक्र, रसूलों का जिक्र करना इबादत है। सुभान अल्लाह, क्या फरमा रहे हैं कि अंबिया कराम, रसूलों का जिक्र करना इबादत है और औलिया का जिक्र करना गुनाहों का कफारा है। सुभान अल्लाह, क्या फरमा रहे हैं? औलिया का जिक्र करना गुनाहों का कफारा है। हाज़िरीन किराम, आज वो जिस शख्सियत के बारे में मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, वो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह। क्या नाम है? बोलिए, हजरत निज़ामुद्दीन। हमारे सल्फ़ सालिहीन जितने बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी सीरत जानना हमारे बहुत जरूरी है। आज हम जो है सबके लोगों के बारे में जो है गूगल पर या कहीं पर भी जाकर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे सल्फ़ सालिहीन जितने बुजुर्ग गुजरे हैं उनके बारे में हम जानना भी जो है ख्यालत भी नहीं आता, तसव्वुर भी नहीं आता। तो हाज़िरीन किराम, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, आपका नाम अहमद नाम था, क्या नाम था? वही नाम था, अहमद। और रिवायत में आता है कि जो है आप रहमतुल्लाह अलैह आपके दौर में बहुत बड़े बुजुर्ग थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपके खलीफा बाबा फरीद जंग शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपके खलीफा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। आज कहाँ पर है आपकी मज़ार शरीफ? दिल्ली में है। पालमपुर बोल के जो वो दौर पर था, वो दौर में वो दिल्ली का जो इलाका था वो बहुत जो है छोटा एरिया था। दिल्ली में नहीं था वो शुमार, वो जमाने में, हजरत के जमाने में दिल्ली में शुमार नहीं था। पालनपुर बोल के जो है किताबों में लिखा हुआ है। मगर आप देखिए कि जब अल्लाह वाले जो है जहां पर भी जाते हैं कि रिवायत में आता है जो है तमाम लोग आपके साथ आ जाते हैं और जो है एक आवाज जो है और शहर हो जाता है जहां पर अल्लाह वाले जाते हैं। तो रिवायत में आता है फिर वो आप जहां पर है वो दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। वो बाद में शुमार कर रही है उसको दिल्ली में। तो अलगर्ज बताने का मकसद मेरा ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही से जो है बहुत इल्म रखने वाले, बचपन ही से जो है आप जो है अपने वालिद और वालिदा का बहुत एहतराम करने वाले। रिवायत में आता है हाज़िरीन किराम, आप हाफिज़ कुरान 10-11 साल में की उम्र में आप हाफिज़ कुरान बन गए। उसके बाद दीगर उलूम हासिल करने के लिए आप तमाम असातिज़ा के पास गए। तो हाज़िरीन किराम, रिवायत में आता है कि एक बार जब दस्तारबंदी, जब हुफ़ाज़ होते या फाजिल बनते, आलिम बनते, तो रिवायत में आता है क़ुदूरी बहुत बड़ी किताब है ये जो है इल्मे जामे निज़ामिया और तमाम मदारिस में पढ़ाई जाती है। तो रिवायत में आता है हाज़िरीन किराम, आप फाजिल बन गए थे। तो अमूमन देखेंगे दस्तारबंदी होती, तो दस्तारबंदी हो रही है। तो रिवायत में आता है हाज़िरीन किराम, वो दौर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के वालिदा के पास जो दस्तारबंदी इमामा बनने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो रिवायत में आता है कि आपकी वालिदा अपने हाथों से इमामा बनाकर जो आपके पेश किए, तो आप रहमतुल्लाह अलैह अपने असातिज़ा के पास गए और जिस दिन आपकी दस्तारबंदी थी तो किताबों में लिखा हुआ है, उलमाए कराम फरमाते हैं आप सबका अदब करें,
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سب کا ادب کرتے ہوئے جب دستار بندی ہوئی تو آپ کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں یہ بچے کے اندر دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں قطب ابدال اور سب سے اعلیٰ ہوں گے. سب سے حضرت نظام الدین حاضرین کرام. اس کے بعد آپ لاہور میں تھے, پہلے پاکستان انڈیا کی تھا نا, تو لاہور میں تھے. پھر لاہور سے آپ جو ہے بدایو آئے. کہاں پر ہے؟ بدایو شریف, بہت بڑا مسکن مدینہ شریف بولتے ہو وہ زمانے میں جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے علم کا شہر بدایو. اس کے بعد پھر آپ وہاں سے جو ہے دلی تشریف لائے. وہاں پر بھی جو ہے آپ وہاں پر بہت دین کا کام کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک وقت جو ہے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بابا فرید جنگ شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چلا. آپ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ کس کا تذکرہ چل رہا ہے, یہ کس کے بارے میں؟ تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام آپ کا جیسا آپ حاضر ہوئے تو آپ کا تذکرہ سنے تو آپ کے دل میں بابا فرید جنگ شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی محبت آئی کہ وہ شکر کی محبت مٹھاس میں مل گئی. جی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے محبت مٹھاس میں بن گئی. تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام آپ وہ کون ہے بابا فرید جنگ شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ معلومات کرنے لگے. تو روایت میں آتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں تھے, وہ دور میں الگ تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر آپ گئے اور جا کر جو ہے سب سے پہلے آپ اپنے شیخ کو دیکھے. مرید نہیں ہوئے تھے, دیکھے اللہ والے. تو حاضرین کرام اللہ والوں کا ایسا معاملہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب اللہ والوں کو دیکھے تو اللہ یاد آ جاتا. دیکھ اللہ یاد آ جاتا. تو روایت میں آتا ہے جب گئے آپ قریب گئے تو اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. چند باتوں کے بعد آپ خدمت میں تھے. اور اولیاء کا معاملہ یہ رہتا جو ہے خلافت یا مرید, آج کل کے دور میں جو ہے مرید اور مرشد کا معاملہ سب بہت چل رہا جو ہے سب بیٹھ جا رہا ہے. اس کو کوئی علم نہیں ہے, نہ تصوف کا علم ہے, نہ طریقت کا علم ہے, نہ معرفت کا علم ہے, نہ حقیقت کا علم ہے, کوئی چیز نہیں ہے. جو ہے سب جو ہے بیٹھ جا رہا ہے پیری مریدی لے کے. تو محترم حاضرین کرام اللہ والوں کا سب سے معاملہ الگ رہتا. خواجہ غریب نواز کے تعلق سے آتا کہ عثمان ہروانی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد جب مرید کے لیے ارادے سے آپ آئے غریب نواز رحمت اللہ علیہ تو فرمایا جاؤ جا کر اتنے 1000 مرتبہ وظیفہ پڑھو. جب وظیفہ پڑھے آپ تو اس کے بعد پھر آئے, بولے جاؤ پھر جاؤ اتنے ہزاروں مرتبہ جو ہے ذکر کر آؤ. جب پھر آئے اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ پھر آپ عثمان ہروانی, عثمان ہارونی بولتے ہیں, عثمان ہروانی ہے رحمت اللہ علیہ. تو روایت میں آتا ہے پھر جاؤ. جب آئے تو فرمائے کہ آسمان پر دیکھو, دیکھیں زمین میں دیکھو کیا دکھا. فرمائے حضرت آسمان پہ دیکھتا ہوں تو عرش والا نظر آتا ہے سبحان اللہ, اور زمین میں دیکھتا ہوں تو ساتوں زمین اندر دیکھتا ہوں. یہ معاملہ ہے جب مرید کرتے تھے. آج مرید اور مرشد کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ جو ہے بہت اللہ والے بھی موجود ہیں, مگر مرید ہونا ہے اچھے ولی اور جو ہے بہت معتبر ہے. عوام الناس میں ان سے مرید ہوئے جو ہے جب جائے جہاں بولے وہاں بیٹھ جا رہے مرید ہو رہے ہیں, ویسا نہیں. تو الغرض بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کئی سالوں کے بعد مجاہدہ کریں, مرید ہوئے. آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خلافت ملی. آپ کو بابا جو ہے جنگ شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خلافت عطا فرمائے. وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دلی تشریف لائے. تو روایت میں آتا ہے حاضرین کرام کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بابا فرید جنگ شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اے فرید کیا لے کے آیا؟ اے اللہ کچھ نہیں لے کے آیا, نظام الدین کو لے کے. کس کو لے کر آؤں؟ نظام الدین کو لے کے آؤں. تو حاضرین کرام یہ معاملہ ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ, یہ اللہ والوں کی شان ہے, آپ کے بھی خلیفہ امیر خسرو, وہیں خلیفے مدار ہیں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی. تو روایت میں آتا ہے آپ کے بہت کرامات ہیں, بہت واقعات ہیں, تفصیلی واقعات ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آپ کا لنگر, آج بھی دلی میں جائیے آپ لنگر لگتا, تو آپ کے پاس ایک شخص آیا, فقیر آ کے فرمانے لگا حضرت کچھ ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے نام میں کوئی دیجیے. اب کچھ بھی نہیں تھا تو چپل اٹھائے دے دی, بتا رہا ہوں میں, چپل اٹھائے نظام الدین ہے, بولے یہ چپل لے کے چلے جا. تو اب جا رہے ہیں تو دیکھو آپ بتا رہا ہوں مرید اور مرشد کا کیسا معاملہ ہے. تو روایت میں آتا ہے حاضرین کرام اب وہ چپل لے کر چلے گا, ایسا ہاتھ میں یہاں رکھیے جا رہا. تو روایت میں آتا ہے امیر خسرو سبحان اللہ
امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں سے آ رہے تھے. دیکھیے کہ خوشبو کچھ آ رہی. اللہ والوں کی شان الگ ہے. کوئی معاملہ ہے تو بولے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے پاس سے آ رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نالین ہیں. اور فارسی لفظ ہے نالین چپل ہے نالین. تو روایت میں آتا ہے مجھے دے دو. بولے نہیں یہ حضرت مجھے تحفہ دیے میں نہیں دے سکتا. تو فرمائے جو رقم چاہیے وہ رقم. تو روایت میں آتا ہے حضرین کرام آپ وہ دور میں 2000 یا 2 لاکھ دینار آپ دے کر وہ نالین خریدے. روایت میں آتا ہے اور وہ نالین لے کے ادب دیکھیے. ادب با ادب با نصیب. بے ادب بے نصیب. جب شیطان کا نام کیا تھا معلوم آپ کو؟ عزازیل تھا. پہلے آسمان پہ 40,000 سال عبادت, دوسرے آسمان پہ 50,000 سال عبادت, تیسرے آسمان پہ ایسی جو ہے عبادت. اور جہاں سے گزر جاتا شیطان تو وہاں پر اس کی کئی سالوں تک خوشبو رہتی تھی. مگر ایک جو ہے آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کرا, فخرج نکل جانا, قیامت تک لعنت ہے تجھ پر. تو محترمہ دینی کرام ادب, بزرگان دین کا ادب, علماء کا ادب, حفاظ کا ادب, امام کا ادب, معذن کا ادب, سب کا ادب ہم کو کرنا ضروری ہے. والدین کا ادب, استاد کا ادب, بڑوں کا ادب. آج جو ہے ہمارے پاس سے ادب ختم ہو گیا ہے. تصوف نام ہی ادب کا ہے. تصوف جو ہے علماء کرام اور جو ہے حفاظ کرام اور جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں سب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ادب سکھاتے تھے. تو الغرض حاضرین کرام آپ اپنی نالین حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نالین سر پر رکھ کے جا رہے ہیں. تو روایت میں آتا جیسا حضرت کی بارگاہ میں گئے جا کر دیکھیے بولے کیا مناظرہ ہے امیر خسرو, کیا لے کر آ رہے ہیں؟ حضرت آپ کی نالین لے کر آ رہے ہیں. حضرت دیکھ کر فرمائیں کہ اگر تمام مریدین معتقدین محبین بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اللہ مجھے شریعت میں اجازت دیتا اور حفاظ علماء کرام اور مفتیاء کرام اگر اجازت دیتے ایک ہی قبر میں جو ہے 2 انسانوں کو جو ہے رکھنے کے, تو میں اور امیر خسرو ایک ہی جو ہے ایک ساتھ دفن ہو